لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا ولا تنقضي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواتي اسمه اسمي وفي رواية اسم أبيه اسم أبيه يواتي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو حالات ہیں، ان حالات کو سامنے رکھ کر صحیح دیندار اچھے اور سچے جذبے والے مسلمان کے دل میں آتا ہے کہ اے کاش وہ وقت آ جائے جس وقت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے اور ہم لوگ اپنی آنکھوں سے اس دور کو پالیں، کیونکہ وہ بہت اچھا دور ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور سے متعلق ارشاد فرمایا مختلف حدیثوں میں، یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ وَيَرْضَ عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، ان سے زمین والے بھی خوش ہوں گے، آسمان والے بھی خوش ہوں گے۔ وَيَقْسُمُ الْمَالَ صَحَاحًا بِالسَّوِيَّةِ، اور لوگوں میں مال بالکل برابر تقسیم کریں گے۔ وَيَمْلَأُ قُلُوبُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ غِنًى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے دل غنی ہو جائیں گے۔ وَيَسَعُهُمْ عَدْلُهُ، ان کا انصاف عام ہوگا۔ حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ مُنَادِيًا فَيُنَادِي مَنْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَيَّ، حتیٰ کہ وہ اپنے منادی کو حکم کریں گے کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کرو۔ وہ لوگوں میں اعلان کرے گا کہ جس کو کوئی ضرورت ہو میرے پاس آئے۔ فما یأتیہ احد الا رجل واحد یأتیہ فیسألہ، صرف ایک آدمی آئے گا، کوئی آدمی نہیں آئیں گے، صرف ایک آدمی آئے گا، وہ ان سے سوال کرے گا، مانگے گا۔ فیقول انت السائل ائت السائل ائت سادا حتی یعطیک، تو وہ ان کو کہیں گے برتن لاؤ تمہیں دوں۔ فیأتیہ فیقول انا رسول المہدی الیک لتعطینی مالا، فیقول احث فیحثی، جب وہ لائے گا تو امام مہدی فرمائیں گے بھرو، اپنا برتن بھرو، وہ بھرے گا۔ ولا یستطیع ان یحملہ، اتنا بھرے گا اتنا بھرے گا اتنا بھرے گا کہ اسے اٹھا ہی نہیں سکے گا، پھر اسے اس میں سے نکالنا پڑے گا، پھر نکالتے نکالتے اتنا بچائے گا جتنا اٹھا سکے گا۔ تو وہ امام مہدی سے لیا ہوا مال لے کر باہر جا رہا ہوگا تو بڑا پشیمان ہوگا کہ میں نے آج مانگا کیوں ہے، اس پر بڑا پشیمان ہوگا، اس لیے کہ مانگنے والے اور کوئی ہوں گے ہی نہیں۔ انا کنت اشجع امت محمد نفسا کلہم دعی الی ھذا المال فترکہ غیری، وہ اس پر پشیمان ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سارے آدمیوں میں ایک میں ہی ہوں، دعوت تو سب کو دی گئی تھی اور کوئی ایک بھی نہ آیا، ایک میں ہی ہوں جو آ گیا۔
فيرد عليه فتركه غيري فيرد عليه فيقول إنا لا نقبل شيئا أعطيناه. تو یہ جو سامان لے کر جا رہا تھا واپس آئے گا اور حضرت امام مہدی کے پاس دوبارہ آئے گا، کہے گا امام صاحب بس یہ واپس لیں، یہ واپس لیں. حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ فرمائیں گے ہم جو دے دیا کرتے ہیں ہم واپس قبول نہیں کیا کرتے. امام مہدی کئی سال تک اس امت میں رہیں گے، تو ایسا پیارا دور ہوگا، تو ایسے پیارے دور کی ہر شخص تمنا کرتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ جب آئیں گے فلا تمنع السماء شیئا من قطرها ولا الارض شیئا من نباتها. آسمان اپنی بارش نہیں روکے گا، یعنی ضرورت کے وقت بارش ہی بارش ہوگی، ضرورت کے وقت، بے ضرورت نہیں، ضرورت سے زائد بھی نہیں. جہاں جب ضرورت ہوگی بارش کی آسمان بارش برسائے گا اور زمین اپنی پیداوار دے گی، اور زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جو پیداوار نہ دے، کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا. مٹھی بھر بھر کے امام مہدی لوگوں کو دیں گے، مٹھی بھر بھر کے. ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ سے پہلے مختلف حالات ہوں گے. امام مہدی رضی اللہ عنہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات بیان فرمائے. یہ حالات اس لیے بیان کرنا ذہن میں آیا تاکہ ہمارے علم میں امام مہدی کے آنے سے پہلے کی نشانیاں تو ہوں، اور وہ نشانیاں جب آدمی پڑھتا ہے تو کئی نشانیاں تو ایسی ہیں جو ابھی نظر نہیں آتی ہیں، نہ معلوم وہ کب ہوں گی. ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل بامتی فی آخر الزمان بلاء شدید من سلطانہم. آخر دور میں میری امت پر بادشاہ کی طرف سے سخت مصیبتیں پڑیں گی. لم یسمع بلاء اشد منہ. اتنی سخت مصیبتیں، یعنی بادشاہ اتنا زیادہ ظالم ہوگا کہ ویسا ظلم کبھی سنا نہ گیا ہوگا، اس سے پہلے ایسا ظلم نہیں ہوا ہوگا. بادشاہ ظلم کرے گا تو پھر حتی تضیق عنہم الارض رحبہ، حتیٰ کہ کھلی زمین بھی لوگوں کو تنگ معلوم ہوگی. وہ سوچیں گے جائیں تو کدھر جائیں، کہاں امن پائیں، کہاں سکون پائیں. انہیں سکون کہیں نہیں معلوم ہوگا. جیسے آج کے دور میں مثلاً حکومتیں اتنی سخت ہو جاتی ہیں کہ کسی ایک جماعت کے پیچھے لگیں تو اب اس جماعت کا جو آدمی بھی جس شہر اور جس گلی کوچے اور جس آبادی میں ہو اس کے پیچھے پہنچتے ہیں. اسے اپنے شہر میں نہیں رہنے دیتے، اسے اپنے گھر میں نہیں رہنے دیتے، اسے اپنے گلی کوچوں میں گھومنے پھرنے نہیں دیتے، اور وہ جنگلوں کا راہ لیتا ہے. ایسے حالات بادشاہوں کی طرف سے آئیں گے. حتی یملأ الارض ظلما وجورا لا یجد المؤمن ملجأ یلتجئ الیہ من الظلم. ظلم کی وجہ سے مومن کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی کہ کہاں جا کر امن سکون سے رہوں. بادشاہ کا ایسا ظلم ہوگا. تو ایسے ظلم کے وقت فیبعث اللہ تعالی رجلا من عترتی، پھر اللہ میرے اہل بیت کا ایک فرد کھڑا کریں گے. ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے دوسری احادیث کے مطابق کہ اس بادشاہ سے مراد جیسے سعودی عرب کا بادشاہ ہو، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا بادشاہ ہو، پاکستان کے بادشاہ جیسے کیسے ہیں، دوسرے ممالک کے بادشاہ جیسے کیسے بھی ہیں، بہرحال زیادہ اسلامی قوانین وہ سعودی عرب میں ہیں، پہلے سب سے زیادہ افغانستان میں ہیں اور پھر سعودی عرب میں ہیں. تو وہاں کا بادشاہ اس وقت جو ہے محمد بن سلمان جس نے حکومت سنبھالی ہوئی ہے، وہ کئی علماء لکھ رہے تھے، میں نے اس وقت پڑھا جس وقت یہ کورونا کی وبا آئی. الحق کوڑا خٹک کا ایک رسالہ ہے الحق. تو ایک عالم دین نے اس میں لکھا تھا ایک مضمون کہ اس محمد بن سلمان نے مکہ مکرمہ کا حرم شریف، مدینہ منورہ کا حرم شریف بند کر دیا ہے اور لوگوں کو آنے نہیں دیتے. تو وہ
اس کے متعلق تبصرے میں لکھ رہا تھا کہ وقت کا حجاج بن یوسف، محمد بن سلمان کے بارے میں لکھ رہا تھا، وقت کا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف یہ جب دنیا میں آیا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، تو یہ ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا، تو حکیم کی شکل میں ابلیس آیا اور ابلیس نے اس کی ماں کو کہا، حکیم ابلیس نے اس کی ماں کو کہا کہ اس کو ایسا کرو کہ کالے بکرے کو ذبح کر کے اس کے ذبح کا خون اپنے سینے پر لگاؤ اور پھر اس کو دودھ پلاؤ۔ تو کالے بکرے کو ذبح کیا گیا، اس کا خون، ذبح کا خون ماں کے سینے پہ لگایا گیا، اور پھر ماں نے دودھ دیا اور پھر وہ دودھ پینے لگا۔ اس حرام خون کا اثر یہ تھا کہ جب وہ بادشاہ اور حاکم بنا ہے، حاکم تھا، گورنر تھا، بادشاہ، بڑا بادشاہ تو اس کے دور میں ہشام ابن عبد الملک ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے ہشام ابن عبد الملک کے جو بھی اچھے کارنامے ہوں، سب سے بڑا اور برا کارنامہ اس کا حجاج بن یوسف جیسے ظالم کو اپنا گورنر بنانا ہے۔ تو حجاج بن یوسف کا کوئی دن نہیں گزرتا تھا جس دن میں وہ کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرتا۔ سال کے دن تو ہوتے ہیں 360، لیکن 360 دنوں میں اس کے قتل 360 نہیں ہوتے تھے، ہزاروں ہوتے تھے۔ ایک دن میں بہانے میں معمولی بات پر آدمیوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اور اس نے کئی صحابہ کو شہید کیا ہے، کئی تابعین کو شہید کیا ہے۔ اس کے دور میں یہی لوگ ہی تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا دور اس کے بعد کا دور ہے۔ ایسے بڑے بزرگ، حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، بڑی بے دردی کے ساتھ اس نے شہید کیا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر کو جب اس کی دربار میں لے گئے، اس کا قصور کیا تھا؟ قصور بس یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ خطرہ ہے کہ ہماری حکومت کے خلاف اٹھے گا۔ تو حضرت سعید ابن جبیر کو اس کی دربار میں لے گئے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سعید ابن جبیر۔ وہ کہنے لگا تیرا نام سعید نہیں، تیرا نام شقی ہے۔ سعید کا معنی سعادت مند، شقی کا معنی بدبخت، بد نصیب۔ تو کہنے لگے حضرت سعید ابن جبیر، میری ماں میرا نام زیادہ جانتی ہے تیرے سے۔ تو پھر حجاج بن یوسف نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کس طرح قتل کروں؟ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس طرح آخرت میں اپنا قتل پسند کرو۔ بالآخر حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے قتل کروایا، جلاد کے ذریعے سے قتل کروایا۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے قتل پر جتنا خون بہا ہے، ان کی جان سے جتنا خون بہا ہے، اتنا شاید اس کی زندگی میں کسی مقتول کے قتل پر خون نہیں بہا۔ تو اس نے تحقیق کی، معلوم کیا کہ ان کا خون زیادہ کیوں بہا ہے۔ تو بتانے والوں نے اس سے بتایا کہ دوسرے جب قتل ہوئے ہیں آپ کے ہاتھوں سے، تو وہ قتل ہونے سے پہلے سہم گئے، پریشان ہو گئے، اور وہ پریشانی اور خوف کی وجہ سے ان کا خون گویا جم گیا۔ لیکن یہ ایسے مضبوط دل والا آدمی تھا کہ یہ ڈرا ہی نہیں ہے، اور اس کے نہ ڈرنے کی وجہ سے اس کا خون اپنی حالت پر رہا، اس لیے زیادہ نکلا ہے۔ جب حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر رہے تھے، تو حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کی آخری دعا یہ کی، یا اللہ میرے بعد اس ظالم کو کسی پر مسلط نہ کرو۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ کسی شخص کو قتل نہیں کر سکا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کے بعد یہ
ایک رات اور دن کے کسی حصے میں سو نہیں سکا، اور اس کو اندر ایک بیماری پڑ گئی تھی، سو نہیں سکا، اور جب بھی سوتا تھا اور اس کو اونگ آنے لگتی تو فوراً اٹھ بیٹھتا اور کہتا مالی والے سعید ابن جبیر کلما اردت النوم ایقظنی، کیا ہے مجھے اور سعید ابن جبیر کو کہ جب بھی میں سونے کا ارادہ کرتا ہوں وہ مجھے آ کے جگا دیتا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر کی روح انہیں سونے نہیں دیتی تھی، مرنے کے بعد بھی مرنے والے کام کرتے ہیں۔ یہ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ مرنے کے بعد اسے سونے نہیں دیتے تھے، ان کی روح آ جاتی تھی، ان کے پاؤں ہلاتی تھی، اٹھو اٹھو، وہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا، سونے نہیں دیتے تھے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں مرنے والے بس مر جاتے ہیں، مر نہیں جاتے، دوسرے گھر جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ایک جہان سے دوسرے جہاں کی طرف منتقل ہونا ہے، فنا ہو جانا تو نہیں ہے، یہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف جانا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں قبرستان میں پیشاب نہ کیا کرو، پیشاب پخانہ قبرستان میں نہ کیا کرو، قبرستان میں کوئی تعمیر نہ کیا کرو، اپنا گھر نہ بنایا کرو قبرستان کی زمین پر قبضہ کر کے۔ فرمایا میں نے بہت دفعہ یہ واقعات بہت سو سے سنے ہیں اور مضبوط آدمیوں سے سنے ہیں کہ مرنے والوں نے ایسے شخص کو پٹخ دیا، اس جہاں سے جانے والوں نے ایسے شخص کو پٹخ دیا کہ آپ نے قبرستان میں ایسا کیا کیوں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قصہ یاد آیا کہ ایک شخص تھا رافضی، جس کو شیعہ کہتے ہیں، اس کے گھر کے پاس ایک سنی کا گھر تھا اور ایک اس کا گھر تھا، تو سنی اس سے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے حق میں گالیاں سنا کرتا تھا، اور وہ بیچارہ کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ ایک دفعہ اس سنی نے رات کو خواب دیکھا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہم یہ آتے ہیں، یہ تینوں چاروں اس شیعہ کے گھر پہنچتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار یا تیر لیا ہوا ہوتا ہے، نیزہ لیا ہوا ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز لیا ہوا ہوتا ہے، اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہیں اس شخص نے تم دونوں کو تکلیف پہنچا رکھی ہے، اس شخص نے تم دونوں کو تکلیف پہنچا رکھی ہے۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہاں اس شخص نے ہمیں تکلیف پہنچا رکھی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھتے ہیں اور گردن کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ رات کا وقت تھا، اور خواب دیکھنے والا سنی ہے، اس نے خواب دیکھتے ہی، یہ حالت دیکھتے ہی اس کی نیند ختم ہو گئی، اٹھا اور گھر سے باہر نکلا اور کان لگایا تو رونے کی آواز آ رہی تھی، کس شیعہ کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو یہ فوراً آیا کہ پڑوسی جو تھے تو معلوم کیا کہ کیا ہوا، کہا گھر والوں نے بتایا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، اس کی گردن پر یہ نشان ہے، بس گردن پر نشان ہے اور یہ مر گیا۔ وہ نشان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا تھا، جو انہوں نے اس دنیا میں واپس ان کی روح نے آ کر اسے قتل کر دیا۔ حضرت علی کو ماننے والے لوگ سوچیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے محب ہیں یا دشمن ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت علی کی محبت میں حضرت ابو بکر عمر سے دشمنی کی ہوئی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ الحق رسالے میں محمد بن سلمان کو حجاج بن یوسف کہہ رہے تھے، وقت کا حجاج بن یوسف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں بادشاہ کی طرف سے اتنا ظلم ہوگا۔ یہ بہت پہلے اسی حکومت نے، سعودیہ کی اسی حکومت نے، حکومت کی پالیسی کے خلاف بولنے والے ایک خطیب کو ممبر سے کھینچ کے باہر کیا اور اسے جیل میں ڈالا، اور ایک خطیب تو جیل میں شہید ہو گیا ہے۔ یہ بولنے ہی نہیں دیتے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پاکستان میں زندگی اور بسنا نصیب کیا ہے کہ یہاں علماء سیاست میں ہیں، سیاست میں یہ بھی تم سن لو، اگر علماء سیاست میں نہ ہوتے تو یہاں بھی کوئی نہ بول سکتا۔ علماء سیاست میں ہیں اس لیے بولتے ہیں،
ایک علامت حضرت امام مہدی کی کیا ہوئی کہ ان سے پہلے بادشاہ کا اتنا ظلم ہو جائے گا کہ عامی آدمی کو، عوام کو کوئی جگہ اور جائے پناہ نہیں ملے گی کہ وہ سوچیں گے کہاں رہیں ہم، شہر میں رہیں، دیہات میں رہیں، جنگل میں رہیں، کہاں رہیں، انہیں رہنے کی سکون کی جگہ نہیں ملے گی۔ ایک حدیث پاک میں دوسری علامت یہ بیان فرمائی، یکون فی آخر الزمان عند تظاہر من الفتن وانقطاع من الزمان امیر۔ فتنے عام ہو جائیں گے، جب فتنے عام ہو جائیں گے آخر زمانہ میں، اس وقت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا۔ فتنے بہت ہیں، فتنہ ہر اس تحریک کو، ہر اس مذہب کو، ہر اس سوچ کو کہتے ہیں جہاں آدمی سوچتے ہی رہ جائیں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، آدمیوں کو سمجھ نہ آئے، اور بہت سے لوگ غلط کو حق سمجھیں، جھوٹ کو سچ سمجھیں اور سچ کو جھوٹ سمجھیں، یہ فتنہ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسری علامت ارشاد فرمایا کہ ایک خزانہ نکلے گا، خزانہ، ایک خزانہ نکلے گا، اس خزانے کے پانے کے لیے لڑائی ہوگی لوگوں میں۔ اور شرح لکھنے والے محدثین نے اس سے متعلق لکھا ہے کہ دریائے فرات جو مصر میں ہے، مصر کے قریب دریائے فرات، وہ جو دریا ہے اس میں تو ابھی تو پانی بہتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دریائے فرات کا پانی ختم اور اس میں سے خزانہ نکلے گا، پانی کی جگہ خزانہ نکلے گا۔ اس خزانے کو پانے کے لیے لوگوں میں لڑائیاں ہوں گی، ہر ایک ملک، ہر ایک آدمی چاہے گا کہ میں وہ خزانہ حاصل کر لوں، چلو جتنا حاصل ہو سکے میں حاصل کر لوں۔ وہاں لڑائیاں ہوں گی، ان لڑائیوں کے بعد یا ان لڑائیوں کے دور میں مشرق کی طرف سے ایک لشکر نکلے گا، ایک جماعت نکلے گی، ان کے پاس کالے جھنڈے ہوں گے، یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا لشکر ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء کے بعد امراء ہوں گے، امراء کا معنی حکمران، اور حکمرانوں کے بعد پھر بادشاہ ہوں گے۔ اس بادشاہ سے مراد ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ نسل بعد نسل وراثتی جو بادشاہی چلتی ہے یہ۔ اور فرمایا بادشاہوں کے بعد جابر قسم کے لوگ آئیں گے، جابر کا مطلب ظالم۔ تو پہلے خلفاء، پھر حکمران، پھر بادشاہ، بادشاہوں کے بعد ظالم و جابر، اور ان ظالم و جابر کے بعد پھر امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آیا، یکون اختلاف عند موت خلیفہ، فرمایا ایک خلیفہ ہوگا جب وہ بادشاہی کرتے کرتے اپنی زندگی پوری کرے گا اور اس کی موت آئے گی، اس کی موت کے بعد اس کا نائب کون بنایا جائے اس بارے میں اختلاف ہوگا، اختلاف ہوگا۔ جب یہ اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کے دوران حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا۔ اس اختلاف کے وقت امام مہدی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے باشندے وہ عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، اس ڈر سے مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے کہ مجھے بادشاہ نہ بنا لے۔ امام مہدی کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ، نام ان کا محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام حضرت آمنہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ماں باپ کا نام ہے۔ تو امام مہدی اس نیت سے مدینہ منورہ چھوڑ دیں گے کہ مجھے حاکم نہ بنا لے، تو یہ مکہ مکرمہ میں چلے جائیں گے، اور مکہ مکرمہ جب پہنچیں گے تو بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ اسی دوران ملتزم کے پاس اولیاء اللہ کی، حدیث میں دو لفظ یاد ہیں، ملک شام اور عراق،
ملک شام اور عراق کے اولیاء اور ابدال وہ امام مہدی کو پہچان لیں گے اور پہچان کر ان کو پکڑیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ اپنی امامت کا اعلان کریں، تو امام مہدی کی بیعت وہ زبردستی سے کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کا اور ان کے ظہور کا طرز ایسے ہی بیان فرمایا، زبردستی بیعت کریں گے، پھر وہ بیعت کر لیں گے اور ان کی بیعت کے بعد پھر وہ اعلان کریں گے، لوگو انا خلیفۃ اللہ المہدی، میں اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہوں گا، جس کا مطلب اب یہ نکلا بادشاہ کی موت آئے گی۔ ابھی محمد بن سلمان کا باپ سلمان زندہ ہے اور سلمان کی جگہ محمد بن سلمان نے سنبھالی ہوئی ہے، جبکہ اس محمد بن سلمان کے ساتھ اختلاف کرنے والے بھی بہت ہیں، اور ویسے دل کرتا ہے کہ اللہ کرے سلمان کی موت کے بعد یہی اختلاف ہو جائے اور اللہ کرے کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے۔ جب امام مہدی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو جائے گی اور وہ اپنی امامت کا اعلان کر لیں گے تو ان کی امامت کے اعلان کے بعد ملک شام سے ایک اور لشکر نکلے گا اور اس نے سنا ہوگا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، وہ لشکر امام مہدی سے مقابلہ کے لیے نکلے گا۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے بیضاء۔ جب یہ لوگ اس بیضاء جگہ پہنچیں گے، یہ لشکر، اللہ تعالیٰ ان سب کو زمین میں دھنسا دے گا۔ ایسے ہی ایک اور لشکر قبیلہ بنو کالب کا، یہ قریش کے خاندانوں میں سے ایک شاخ ہے، قبیلہ بنو کالب کا ایک قریشی نکلے گا اور وہ ان کے خلاف مقابلے کے لیے کھڑا ہوگا، تو یہ امام مہدی کا لشکر ان پر بھی غالب آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ غالب آئیں گے، قبیلہ بنو کالب کی بہت سی مال غنیمت ہوگی، فرمایا غنیمت مال غنیمت کو سنبھالنا نہیں ہے، جو سنبھالے گا وہ ناکام رہے گا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ پھر فرمایا جب حکومت آئے گی مال تقسیم کریں گے، حضور کی سنت کے مطابق لوگ میں عمل کریں گے اور اسلام پھیل جائے گا۔ یہ بھی ایک علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ہاں ایک بات اور بتاؤں کہ امام مہدی کا ظہور امتحان بھی بڑا ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے صوفیاء بزرگوں میں سے ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، اور اولیاء اللہ کا کشف حق ہوتا ہے۔ کشف کا معنی ہوتا ہے کسی غیبی چیز سے اللہ پردہ ہٹا دے، تو ان کا کشف حق ہوتا ہے۔ ہاں اتنا حق نہیں ہوتا جتنا قرآن حدیث، یعنی مانا جا سکتا ہے کہ شاید ایسا ہو۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کشف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو امام مہدی کے ظہور کے وقت کے کئی علماء امام مہدی کے خلاف ہوں گے۔ تو عوام کا تو کیا کہنا۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اختلاف ہوگا، اختلاف والے زمانہ میں امام مہدی رضی اللہ عنہ نے ظہور کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے فتنے ہوں گے، ایک فتنے کا نام آپ نے رکھا فتنہ احلاس، اس فتنے میں کوئی لڑیں گے بھی، کوئی بھاگیں گے بھی، اس کے بعد پھر اور فتنے آئیں گے، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے، پھر مسلسل اور فتنے آئیں گے، اور لوگ ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ، دوسرے کے بعد تیسرا فتنہ، دیکھتے دیکھتے ایک فتنہ تھمے گا تو لوگ کہیں گے چلو فتنہ ختم ہو گیا، لیکن ختم نہیں ہوا ہوگا، وہ اور بڑھے گا، ختم ہونے کی صورت نکلے گی لیکن اور بڑھے گا، حتیٰ کہ کوئی گھر نہ رہے گا جہاں فتنہ نہ پہنچتا ہو، کوئی مسلمان نہ رہے گا جس کو اس فتنے سے تکلیف نہ پہنچی ہوئی ہو۔ جب ایسے حالات آئیں گے اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے یعنی تم مسلمانوں اور روم یعنی یہود و نصارہ کے درمیان 4 صلحیں ہونی ہیں، صلح معاہدے 4 صلحیں ہونی ہیں، اور جب چوتھی صلح ہوگی، اس کا مطلب ہے یعنی
3 دفعہ تو کوئی لڑائیاں ہونی ہیں، اور چوتھی دفعہ کی لڑائی کے بعد صلح ہوگی، اس صلح کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ مختلف حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا دور لائے، کیونکہ وہ دور ایسا بابرکت ہوگا کہ چاہت ہر مسلمان کی ہوتی ہے کہ وہ دور آ جائے۔ اس میں زمین اپنی برکات دے گی، آسمان اپنی برکات اتارے گا، اور یہ جو دل آج کل اور پتہ نہیں کب تک اور اب سے پہلے ایک دوسرے سے میلے رہتے ہیں، یہ میل ختم ہو جائے گی، سب کے سب انسان بھائی بھائی ہو جائیں گے، اور اختلافات لڑائیاں مسلمانوں میں نہیں رہیں گی۔ ہاں، امام مہدی کے دور میں یہودیوں سے لڑنا ہے، عیسائیوں سے لڑنا ہے، ہندوؤں سے لڑنا ہے، اور امام مہدی کے دور میں ہی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمان سے ہونا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، اور ان کی فجر کی نماز کے وقت امامت کے لیے تکبیر کہی گئی ہوگی کہ اسی دوران دمشق کی جامع مسجد، جس کے 2 مینار ہیں، ایک سفید مینار ہے، اس سفید مینار پر آسمان سے اللہ کے فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے پر جماعت رک جائے گی، اور سیڑھی لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتارا جائے گا، اور جب زمین پر اتریں گے تو وہ باوضو ہوں گے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کو فرمائیں گے نماز پڑھائیں، تو امام مہدی رضی اللہ عنہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تکبیر آپ کے لیے کہی گئی، لہذا آپ ہی امام بنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف بکم اذ نزل فیکم عیسی ابن مریم و امامکم منکم، تمہارا کیسا حال ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، مقام تو نبوت والا ان کو حاصل ہے، اور امام مہدی تو حضور کے امتی ہیں، اس لیے بعد کی نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود پڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو برے حالات سے محفوظ رکھے، پوری امت کی مدد و نصرت فرماوے۔